جذباتی ذہانت کیا ہے؟ سن 1905 عیسوی میں الفریڈ بینٹ نے ذہانت کی پیمائش کے لیے IQ یعنی انٹیلیجنس کوشنٹ کا تصور دیا اور پہلی بار ذہنی عمر کا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے کے بعد ثابت ہوا کہ انسان کی طبعی عمر کے علاوہ اس کا ذہن بھی عمر کی منازل طے کرتا ہے، تاہم ذہن کی عمر کا اس کی طبعی عمر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ الفاظ دیگر یہ نظریہ کہتا ہے کہ IQ کی بنیاد پر ایک کم عمر بچی کی ذہنی عمر کسی پختہ عمر کے فرد سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ 1990 عیسوی کے وسط میں نفسیات کے ایک امریکی پروفیسر ڈینیل گولمین نے پہلی مرتبہ EQ یعنی ایموشنل کوشنٹ کا نظریہ متعارف کروایا۔ اس کا تعلق انسان کی جذباتی ذہانت سے ہوتا ہے۔ میں ہوں سعود افریدی اور آپ دیکھ رہے میرے یوٹیوب چینل ہسٹری اینڈ سائنس۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر اس لیے کلک کیجیے تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بوقت پہنچ سکے۔ دراصل جذباتی ذہانت ہے کیا؟ جذباتی ذہانت کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جذبات کیا ہوتے ہیں۔ جذبات ہماری روزمرہ زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم ہر روز دوسروں کے جذبات کے مشاہدے میں وقت کا ایک بڑا حصہ خرچ کر دیتے اور سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم ان جذبات کے جواب دینے کے انداز کا تعین کرتے ہیں اور کبھی خود اپنی جذباتی پیچیدگیوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ انسانی زندگی کے مختلف معیارات، سماجی، اقتصادی اور تعلقات کی بدلتی نوعیت بھی جذباتی ذہانت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ غربت اور مالی ناسودگی کی وجہ سے مفلس ہونا دار شخص کسی ایک چیز پر بھرپور توجہ مرتکز کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے۔ ایسے معاملات و مسائل کو حل کرنے میں بھی اندرونی بے چینی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح وہ اپنے جذبات اور احساسات پر قابو پانے میں بھی دشواری محسوس کرتا ہے، جبکہ دوسروں کی خوشی، آسودگی اور امید کے جذبات کو سمجھنے میں بھی غلطی کر سکتا ہے۔ تعلقات کے بگاڑ یا دھوکہ کھایا ہوا شخص اعتماد، بھروسے اور یقین رکھنے والے جذبات سے خود کو عاری سمجھتا ہے۔ جھوٹ اور سچ کی تمیز اس کے لیے بڑا شدید مسئلہ بن جاتی ہے اور جذباتی اعتبار سے اس کے تاثرات بھی کھوکھلے ہو کر اسے دوسروں کے لیے ناقابل بھروسہ بنانے لگتے ہیں۔ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار اور انہیں قابو کرنے کی صلاحیت پر سکون زندگی کے لیے کس قدر اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طرح دوسروں کے جذبات کو سمجھنا، حقائق اخذ کرنا اور ان کے جذبات پر رد عمل دینا بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ ماہرین نفسیات اس صلاحیت کو جذباتی ذہانت کا نام دیتے ہیں۔ کچھ ماہرین اسے عقل سے بھی زیادہ اہم کہتے ہیں۔ مثبت پہلو: جذباتی ذہانت اپنے اور دوسروں کے جذبات کو پہچاننے، سمجھنے اور ان کو اپنے کاموں میں رکھنے کا نام ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ جذباتی طور پر زیادہ ذہین ہوتے ہیں وہ اپنے کام اور رشتوں میں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں۔ جذباتی ذہین لوگ اپنے جذبات پر نہیں چلتے بلکہ وہ اپنے جذبات کو اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں۔ جذباتی ذہین لوگوں کو اپنی ذات کا شعور ہوتا ہے، بلکہ اگر ان کی جذباتی ذہانت کو نہمیز ملے تو ان میں دوسروں کے جذبات کو سمجھ کر ان کے مطابق چلنے یا نہ چلنے کا فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ جذباتی طور پر ذہین لوگ اپنے طاقتور ترین جذبات کو بھی قابو میں رکھنا جانتے ہیں۔ وہ جذبات جن کی وجہ سے اکثر لوگ غصہ، کڑوے لہجے اور غیر لچکدار طبیعت کے مالک بن جاتے ہیں۔ ماہرین نفسیات کا ماننا ہے کہ جذباتی طور پر ذہانت کو بڑھانا آسان کام نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی انسان اتنا حوصلہ مند ہو کہ یہ جاننے کو اپنا مقصد بنا لے کہ لوگ حقیقتاً اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں تو وہ اپنے اندر مثبت تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ جذباتی ذہانت سے استفادہ نہ کرنا:
جذباتی ذہانت کسی نہ کسی سطح پر تمام افراد میں ہوتی ہے، لیکن سب لوگ اس سے استفادہ نہیں کر پاتے۔ EQ کا اظہار اس رویے سے بھی ہوتا ہے کہ آپ روزمرہ زندگی میں پیدا ہونے والے جذباتی تناؤ کو کس طرح برداشت کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو منفی EQ رکھتے ہیں وہ عاجزی دکھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور خود پسندی کا شکار ہوتے ہیں، چنانچہ اپنی ذات سے باہر نہیں دیکھ سکتے۔ اپنی اس خامی کی وجہ سے وہ دوسروں پر نہ تو اعتبار کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے لیے ہمدردی کا احساس رکھتے ہیں۔ گویا مثبت EQ یہ ہے کہ مغرور ہوئے بغیر کسی جذباتی انداز میں معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کی جائے۔ ڈینیل گولمین کہتے ہیں، اگر آپ کے جذبات آپ کے قابو میں نہیں، اگر آپ کو خود آگاہی نہیں، اگر آپ پریشان کن جذبات کو منظم نہیں کر سکتے، اگر آپ کے اندر شفقت نہیں، اگر آپ کے تعلقات لوگوں سے مناسب نہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے ذہین ہیں، کیونکہ آپ زیادہ دور نہیں چل سکیں گے۔ جذباتی ذہانت ہر شخص میں ہوتی ہے، البتہ یہ کسی میں کم اور کسی میں زیادہ ہو سکتی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آپ اپنی جذباتی ذہانت کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ دوستو، آج کے لیے یہی کافی ہے، اور ایسی مزید اچھی اور حیرت کن ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔